ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. ایران نے نوٹس سرو کر دیا ہے پاکستان کو اور یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور ہم پاکستان کو یعنی آپ کو آربیٹریشن کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ فیلئر آف گیس پائپ لائن. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر بات کی ہے. ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے، فورن پالیسی فیلئر بھی ہے، اور ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ اتنے ڈیکیڈز میں جو آپ نے پروجیکٹ کیا تھا اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے. بلوچستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک سب انسپیکٹر اور 4 لیویز اہلکاروں سمیت 39 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 12 سے زائد افراد زخمی ہوئے. میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا کہ جو آج ہوا. اس سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ 77 سال میں ایسا کبھی ہوا. ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ سر بھی منڈوا لیا ہے اور اولے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف گھر کے اندر یعنی ملک کے اندر جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، مختلف گروپس اور دہشت گرد جیسے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں ملک کی، تو وہیں پر باہر کیا ہو رہا ہے کہ کنٹریز آپ کے خلاف نوٹسز بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اموات شاید نمبرز میں یہ بھی بڑی خوفناک ہیں کہ 50 سے زیادہ 24 گھنٹے میں افراد شہید ہوئے، جس میں سے 14 سیکورٹی فورسز کے تھے. اتنے ایسے زبردست ریلیشنز ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایران تو ہمارا بھائی ہے، تو آپ کے بھائی نے دیکھی آپ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آخری نوٹس بھیج دیا. نمسکار، جے ہند، بندے ماترم دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوسروں کے لیے گڈھا کھودنے والا پاکستان آج خود ہی اس میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ہاں دوستوں، پاکستان کے برادر مسلم امہ دیس ایران نے پاکستان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں. گیس پائپ لائن کو لے کر بہت بڑا جھٹکا دیا ہے. ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس بھیج کر کہا ہے کہ اگر گیس پائپ لائن پاکستان پوری نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جا رہا ہے. ایک اور دہشت گرد پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں تو وہیں دوسری اور مسلم دیش بھی پاکستان کو جھٹکے پر جھٹکا دے رہے ہیں. تو دوستوں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے. یہ شاکنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ایران نے کہا ہے کہ تہران کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ گیس پائپ لائن جو آپ نے وعدہ کیا تھا اور جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 180 ڈیز اس کے اندر ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ اپنی زمین پر آئی پی گیس پروجیکٹ جو ہے پائپ لائن کنسٹرکٹ نہیں کر پائے. اور اب ایران یعنی ہم ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ منتھ سپٹمبر 2024 میں فرانسیسی قانون پیرس لا کے مطابق یعنی کہ پیرس آربیٹریشن کورٹ کا جو رول ہے اس کے مطابق پیرس آربیٹریشن کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ہم عدالت سے انٹرنیشنل کورٹ سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ آپ سے پوچھے اور آپ سے یہ سوال کرے اور آپ کو جو بھی ہرجانہ دینا ہے وہ دے. آپ کو پتہ ہے $180 بلین ہے اس کے اوپر. پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا. گیس پائپ لائن کے اوپر بلینز آف ڈالرز دینے پڑیں گے. اور ایسی سچویشن میں جب کہ ابھی تک آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ ہے اس کی اپروول نہیں آئی، کیونکہ جو دوست ممالک ہیں جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے آپ نے کوشش کر رہے ہیں آپ کے کسی طریقے سے جو کہا گیا ہے رول اوور وہ ہو جائے تو تاکہ آئی ایم ایف سے. تو ایسی سچویشن میں آپ بلینز آف ڈالرز کیسے پے کریں گے ایران کو؟ اور ایران جو کہ دیکھیں کیا کہا جا رہا تھا، مطلب آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، سمجھ سے باہر بات ہے. پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ ابھی چند دن پہلے یہ والی سٹیٹمنٹ چل رہی تھیں بھائی چارہ، مسلم امہ، برادرانہ تعلقات، ہمارا برادر ملک ہے. اور جب کوئی اس طرح کی خبر پر اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہیں تو بہت غصہ اور ناراضگی دکھائی گئی کہ اتھارٹیز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، خبردار کوئی اس کے اوپر بات نہ کرے کہ ایران نے یہ کہہ دیا یا چین نے یہ کہہ دیا تو بڑے برادرانہ تعلقات. یہ برادرانہ تعلقات ہیں آپ کے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ڈیکیڈ سے
اتنے ایسے زبردست ریلیشنز ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایران تو ہمارا بھائی ہے. تو آپ کے بھائی نے دیکھیے آپ کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے آخری نوٹس بھیج دیا. اب دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھائی کیا کریں, آپ جس کو بھائی کہہ رہے ہیں نا وہ کیا کرے, کتنی یہ فیلئر ہے نا بہت بڑا, وہ کیا کریں, وہ کہیں کہ آپ کی ناکامیوں کا جو ہے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں, اور اس میں جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نہیں کر پائے. ایک اور ہر محاذ پر جو جیسے میں نے کہا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس وقت کمپلیٹ فیلئر نظر آ رہا ہے, جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک ناکامی آپ کو کا منہ دیکھنا پڑا ہے آپ کو. اچھا, اب جو پیرس آربیٹریشن کورٹ ہے وہ جو ہے وہ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کسی قسم کی پابندیوں کو بھی تسلیم نہیں کرتی, اور اس میں پاکستان کے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز ISGS اور نیشنل ایرانی گیس کمپنی NIGC نے سپٹمبر 2019 میں جو ایک ایگریمنٹ پر سگنیچر ہوئے تھے, اور اس کے مطابق اگر گیس پائپ لائن کی تعمیر میں تاخیر ہوئی, کنسٹرکشن آپ نہیں کر پائے, تو ایران کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع نہیں کرے گا. لیکن پاکستان 2024 تک اپنی پائپ لائن بچھائے گا, جس کے بعد اسے ایران سے روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی. یہ کہا گیا تھا وہ جو ایکسٹینڈ ہوا تھا. اب یہ جو ایک ایگریمنٹ دوبارہ سے کیا گیا, اس پہ پاکستان کو فیبروری سے مارچ 2024 تک اپنے ملک کے اندر اپنی زمین پر گیس پائپ لائن کا حصہ کھڑا کرنے کا پابند تھا. پاکستان کو یہ کرنا ہی کرنا تھا. اچھا دیکھیے, اب ایک پہلے منصوبہ ناکام ہوا پروجیکٹ, تو ایران نے اتنی آپ کو پھر بھی دی کہ چلے ہم اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اب آپ کو اتنی دیر میں یہ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ وہ بھی نہیں کر پائے. لیکن ایران نے پاکستان کو سہولت فراہم کی, فیسیلیٹیٹ کیا, اور سپٹمبر 2024 میں ختم ہونے والی 180 ڈیز کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. لیکن اتھارٹیز پھر سے گیس پائپ لائن بچھانے میں ناکام رہے. تو جب اتھارٹیز آپ کی پاکستان کی اتھارٹیز ناکام رہیں گے بار بار, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایران کے اوپر کچھ کہنا, ملبہ ڈالنا کہ جی آپ نہیں کر پائے, یہ ان کی تو نہیں ہے. کیا کہیں گے اینڈ میں, وہ یہی کہیں گے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا. میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا کہ جو آج ہوا. اس سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ 77 سال میں ایسا کبھی ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اموات شاید نمبرز میں یہ بھی بڑی خوفناک ہیں کہ 50 سے زیادہ 24 گھنٹے میں افراد شہید ہوئے, جس میں سے 14 سیکورٹی فورسز کے تھے. جوابی کارروائی میں 21 دہشت گرد بھی جہنم رسید کیے گئے. نمبرز کی بات نہیں ہے, نمبر اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا, مگر اتنا ایکسپینس کہ اتنا ویل آرگنائزڈ, ویل کیلکولیٹڈ حملہ کہ اس کا ایکسپینس دیکھیں کہ بلوچستان پاکستان کا 44% ہے, اور یہ 10 اضلاع میں کیا گیا کہ کسی جگہ بموں سے پل اڑا دیے گئے, کسی جگہ بسیں اڑا دی گئیں. سب سے خوفناک تو تکلیف دہ وہ تھا جہاں ایک بس میں سے 23 لوگوں کو اس لیے شناخت کر کے کہ وہ پنجابی ہیں, وہ بڑا خوفناک تھا. 10 اضلاع میں یہ بلوچستان کے ہوا, کوئٹہ, مستونگ, سبی, پنجگور, تربت, موسیٰ کھیل, کلات, یہ طول و عرض میں پورے صوبوں کے نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ سب ملا جلا کے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا پھیلا ہوا کبھی پلانڈ حملہ نہیں ہوا کہ بلوچستان کے اندر بغاوتوں کا بڑا عرصہ وہاں یہ مسئلہ رہا. مگر 1970 میں بھی جو میں نے پڑھا ہے, جو مجھے یاد پڑتا ہے, وہ مری ایریا کے اندر ایک خاص علاقوں کے اندر یہ ہوتا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ بالکل لگتا ہے کہ یہاں ملک ہے ہی نہیں ہے, ریاست ہے ہی نہیں ہے, کوئی سیکورٹی کا نظام ہی نہیں ہے, ان کو کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی. وہ اس کی ہر ایک کو مذمت کرنی چاہیے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. مگر سوال جو آتے ہیں, جو مزید تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ریاست کا یا حکومت کا رویہ کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ. نیشنل اسمبلی میں اکا دکا تقریریں کی گئیں,
آج قومی اسمبلی کو ہر چیز برخاست کر کے صرف اور صرف اس ثانیے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے یہ پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں 44% ہے پاکستان کا، اور اگر باقی آپ ملا لیں اس کو پورے پاکستان میں اوورآل جو سیکورٹی کی صورتحال ہے کہ رازمک میں بھی ہوا ہوا ہے، روز ہم سنتے ہیں کبھی وزیرستان میں ہوتا ہے، کبھی باجوڑ میں ہوتا ہے، یہ پنجاب کے کچے میں یہ چل رہا ہے، ڈاکوؤں نے 10 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں وہاں پنجاب میں، کے پی میں، سندھ کے کچے میں، پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور نیشنل اسمبلی سیکورٹی کے اوپر پاکستان کے بحث نہیں کر رہی ہے، وہاں پہ یہ بحث نہیں ہوئی۔ یہ آپ دیکھیں اپوزیشن نے صحیح واک آؤٹ کیا، صحیح طور پہ کہ انہوں نے نہیں کیا، کہ تو کبس تقریریں کر کے وہ چلے گئے۔ اور تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کس طریقے سے چاروں طرف سے گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسے ہی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان۔